سورہ مدثر شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور تبلیغ رسالت میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرو۔ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ہلکا نہ ہوگا کافروں کے حق میں۔ اے پیغمبر، چھوڑ دو ہم کو اور اس نابکار کو جسے ہم نے اکیلا پیدا کیا، اور پھر اس کو بہت سا مال دیا اور حاضر باش بیٹے دیے، اور اس طرح اس کے لیے عزت اور سعادت کے حصول کی راہ ہموار کی۔ اس پر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اس کو کچھ اور بھی دیں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف نکلا، ہم اسے عنقریب صعود پر چڑھا دیں گے۔ بے شک اس نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات تجویز کی۔ ہاں، اللہ کی مار اس پر کیسی بات تجویز کی۔ پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ آخر کار بولا کہ یہ تو بس ایک قسم کا جادو ہے جو اگلوں سے چلا آتا ہے، یہ تو محض انسانی کلام ہے۔ ہم عنقریب اس کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ اور اے پیغمبر، تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ تو باقی رہنے دے گی اور نہ ہی چھوڑے گی۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے یہ کارکن آدمی نہیں بلکہ فرشتے ہی بنائے ہیں، اور ان کی 19 کی گنتی بھی اس غرض سے ٹھہرائی ہے کہ یہ آزمائش بنے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان ان باتوں میں کسی طرح کا شبہ نہ لائیں۔ اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ اور کفار یہ سن کر بول اٹھیں کہ ایسی باتوں کے کہنے سے اللہ کی کیا غرض ہے۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ دوزخ کا ذکر محض لوگوں کی نصیحت کے لیے کیا گیا ہے، ہرگز نہیں۔ ہم کو قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ آدمی کے لیے ڈر، اور یعنی تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے عمل کے بدلے میں رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے، وہ رہن سے چھوٹ کر بہشت کے باغوں میں ہوں گے، اور پوچھیں گے ان مجرموں سے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور دین کے بارے میں کٹ حجتیاں کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے سامنے آ گئی تو اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کچھ نفع نہ دے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے روگردانی کر رہے ہیں، گویا یہ بتکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔
ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہی ڈرنے کے قابل ہے اور وہی مغفرت کرنے کا اہل ہے۔